اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اوپر چڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے، ایک مقام ایسا آئے گا تمہارا سانس رکنے لگ پڑے گا۔ پہلے انسانی عقل اور اس زمانے کی سائنس یہ کہتی تھی کہ تمہارا سانس کھل کے آئے گا، لیکن آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ آکسیجن کی ایک خاص سطح سے جب انسان بلند ہونے لگتا ہے تو اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، 1300 سال تک سائنس اس کے مخالف چلتی رہی ہے۔ میرے مسئلے کو سمجھیے گا، 1300 سال تک سائنس اس کے مخالف چلتی رہی ہے، تو جو 1300 سال تک بندے صرف سائنس کو مانتے رہے اور قرآن کی اس آیت کو جھٹلاتے رہے، ان لوگوں نے اپنا ایمان تباہ کر لیا۔ اللہ 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 اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا۔ قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حضرات محترم، ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن مجید کے حقوق، اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت سے آغاز کیا ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ان دونوں باتوں کا ایک خاص ربط ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن مجید کو جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا، اس کی تلاوت کی، جو حقوق اس کے آپ علیہ السلام نے متعین کیے، وہی دراصل اس کے اصل حقوق ہیں۔ تو اس نسبت سے ہم اپنے آج کا
موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے میں تاثیر عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کل قیامت والے دن قرآن کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر حجت ہے، یعنی یا تو تیرے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا اور یا پھر تیرے خلاف سفارش کرنے والا ہوگا۔ اب اللہ کا دربار لگا ہو، سب لوگ پریشان حال موجود ہوں، نامہ اعمال کسی انسان کا پڑھا جا رہا ہو اور قرآن مجید کی سفارش آ جائے، یا اللہ اسے بخش دے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ قرآن کتنی اہم چیز تھی۔ اور اگر قرآن کی طرف سے ہمارے خلاف سفارش آ گئی کہ یا اللہ اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے تھے، اس کو پکڑ لیں، اس لمحے ہمارا کیا بنے گا، ہم کتنے پریشان ہوں گے۔ تو ہم نے ان حقوق کو ادا کرنا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارش کرنے والا بن جائے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگوں کسی بھی مسئلے کے اندر جب پریشان ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ سفارشی ڈھونڈتے ہیں کہ جو کوئی شارٹ کٹ طریقہ سے ہمارے سارے کاموں کو مکمل کروا دے۔ کوئی اچھا سیاستدان مل جائے، کوئی اچھا واقف مل جائے، کوئی آرمی میں بندہ مل جائے تو ہم اس کو ساتھ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، میرا کام بن جائے گا۔ کل قیامت کے دربار میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت میں اللہ رب العزت کے سامنے کسی انسان کی سفارش کام نہیں آنے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ آئے اور دوسرے کی سفارش کرے، الا یہ کہ اللہ اسے اجازت دے دے، اور جس کی سفارش لازم ہے یا اس کے حق میں یا اس کے خلاف، وہ ہے قرآن۔ تو قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں تاکہ ہمیں اس کی سفارش حاصل ہو جائے؟ اس کا پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اب جب ہم اس پہ ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لانے والے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو کہتا جی مجھے قرآن مجید پر میرا ایمان نہیں ہے۔ تمام مسلمان کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان کا ٹیسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر۔ اس کا مطلب جس کو اللہ خود ایمان والا کہہ رہے ہیں اس کو پھر اللہ ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایک زبان سے اقرار ہے اور ایک سرسری سا ایمان ہوتا ہے۔ اب وہ جو سرسری سا ایمان رکھنے والا ہے اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے، تو نے ایمان کا دعویٰ تو کر دیا ہے، تیرا ایمان ابھی سرسری ہے، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اس کے اوپر ایمان لیا۔ اب ایمان لائے گا تو ایمان والا ہوگا نا۔ پھر بھی اس کو ایمان لانے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کئی ایسے معاملات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جن کو اگر آپ غور کریں تو آپ کی عقل، آپ کی موجودہ سائنس کی ترقی، آپ کے تاریخی اکتشافات وہ اس کے بالکل مخالف کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کی عقل وہ مان نہیں رہی ہوتی چیز۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر دور میں آہستہ آہستہ کر کے ثابت ہو رہی ہیں، جب تک وہ ثابت نہیں ہو رہی تب بھی ایمان والے کا ٹیسٹ یہ ہے کہ قرآن کا پہلا حق پورا کیا ہے کہ نہیں کیا، اور وہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا۔ اب میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال سمجھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس شخص کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے ہدایت کے اوپر، اور جس شخص کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ اپنے علم کامل کی وجہ سے جان لیتا ہے کہ یہ بندے میں ہدایت طلب کرنے کا مادہ ختم ہو چکا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہوں کو مسدود کر دیتا۔ پھر جب وہ ہدایت کی راہوں کو مسدود کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، سانس گھٹ رہا ہے، یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انما یصعد فی السماء، اس کی حالت اس بندے کی مانند ہو جاتی ہے کہ جو بندہ اونچائی پہ چڑھتے 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 اتنا اونچا چڑھ جاتا ہے کہ اس کا سانس رکنے لگ پڑتا ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت میں عام عقل یہ کہتی تھی پہلے کہ ہم جتنا اونچا اچھے پہاڑی علاقے پہ چلتے ہیں، چڑھتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر آکسیجن اچھی ملتی ہے، پرفضا مقام ہوتا ہے، وہاں پر سانس لینے میں تنگی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اوپر چڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے، ایک مقام ایسا آئے گا تمہارا سانس رکنے لگ پڑے گا۔ پہلے انسانی عقل اور اس زمانے کی سائنس یہ کہتی تھی کہ تمہارا سانس کھل کے آئے گا، لیکن آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ آکسیجن کی ایک خاص سطح سے جب انسان بلند ہونے لگتا ہے تو اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے 1300 سال تک سائنس اس کے مخالف چلتی رہی ہے۔ میرے مسئلے کو سمجھیے گا، 1300 سال تک سائنس اس کے مخالف چلتی رہی ہے، تو جو 1300 سال تک بندے صرف سائنس کو مانتے رہے اور قرآن کی اس آیت کو جھٹلاتے رہے، ان لوگوں نے اپنا ایمان تباہ کر لیا۔ اس لیے قرآن کا پہلا یہ حق ہے کہ سائنس کی معلومات اگر آج قرآن کے مطابق نہیں ہیں، ہم سائنس کی معلومات کو رد کریں گے اور اللہ کے کلام کو مان لیں گے، یہ پہلا حق ہے۔ آج 1400 سال بعد یہ ثابت ہو گیا۔ یہ بھی آپ کے سامنے علی ستپارہ کے نام سے وہ ایک کلائمبر تھا، اس سے چڑھا، وہ جو ڈیتھ زون کے اندر جب داخل ہوتا ہے وہ کیا کیفیت تھی، وہ تقریباً اب تمام قوم کو معلوم ہو گیا اور ہمارے لیے بیان کرنا بھی آسان ہو گیا کہ جس وقت وہ 8200 سے اوپر انسان جاتا ہے پھر آکسیجن جو ہے وہ نہایت کم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں جس نے رب نے تخلیق کیا تھا سب کچھ۔ اللہ فرماتے کہ انما یصعد فی السماء، آسمان کی طرف چڑھتے جاؤ گے تمہارا سانس کھنچتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اگر سائنس نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا سائنس قرآن کے عین مطابق ہو جائے گی، اگر نہ بھی ہو تب بھی ہم نے کس کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا تقاضا ہے، ہم سے حق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اجرام فلکی کے سلسلے کو بیان کیا تھا۔ آپ نے تصور کرنا جس زمانے کے اندر یہ بیان ہوا تھا اس زمانے کے اندر اسٹرانومی کی کوئی ترقی نہیں تھی، علم فلکیات کی کوئی ترقی نہیں تھی، توہم پرستی عروج پہ تھی۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کُلٌ فِی فَلَکٍ یسبحون۔ جس وقت سائنس اس زمانے کی یہ کہتی تھی زمین بالکل ساکت ہے اور یہ حرکت نہیں کر رہی، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلٌ فِی فَلَکٍ یسبحون، ہر جو ستارہ ہے وہ اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے، ہر چیز اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہے۔ اس زمانے میں ماننا مشکل تھا۔ کیوں ماننا مشکل تھا؟ کیونکہ اس وقت سائنس نے اس بات کو ثابت نہیں کیا تھا، تو قرآن کا پہلا حق اس زمانے کے ایمان والوں کا بھی یہی تھا اور انہوں نے مانا۔ انہوں نے کہا سائنس اس زمانے کی یہ کہتی تھی کہ نہیں زمین ساکن ہے، یہ تو آج سائنس نے بتایا نا کہ زمین ہل رہی ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ بیان کر دیا تھا کُلٌ فِی فَلَکٍ یسبحون، ہر چیز اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہے۔
تو ایمان کا، قرآن کا پہلا حق یہ تھا کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ جو بیان کیا ہے میری عقل، میری تاریخ جو مجھے معلوم ہے، وہ سائنس کے جو ہمیں علم سکھا رہی ہے، اگر اس کے خلاف قرآن آ جائے، قرآن کو تھام لینا ہے، عقل کو چھوڑ دینا ہے، قرآن کو تھام لینا ہے، سائنس کو چھوڑ دینا ہے۔ آج جتنا الحاد پھیل رہا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم عقل کے میزان، سائنس کے ترازو کے اوپر قرآن کی آیتیں پرکھنے بیٹھ گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا فی ظلمات ثلاث، کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو وہ 3 پردوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ 1400 سال پرانے وقت میں اپنے آپ کو تصور ذرا کیجیے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہی ہے۔ 3 پردے نہیں، 3 اندھیروں کے اندر۔ اب اس زمانے میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، میڈیکل سائنس تو اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے کے لوگوں نے بھی قرآن کا پہلا حق ادا کیا کہ اس وقت کی سائنس کہتی تھی یہ بات غلط ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا تھا ایسے ہی ہوتا۔ وہ ایمان لاتے رہے، وہ ایمان لائے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہلائے، وہ ایمان لائے تو وہ ائمہ اعظم بن گئے۔ اگر جن لوگوں نے اس زمانے کے اندر قرآن کی اس آیت کو اس وقت کی سائنسی اکتشافات کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے سائنس کو اس زمانے کی مان لیا اور قرآن کو رد کر دیا تھا، آج اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کے آئیں، سائنس نے تو آج اس کو مان لیا ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ کا ایک اندھیرا اور اس کے اندر جو آرگنز ہیں اس کے اندر رحم مادر ہے اس کا ایک اندھیرا، 2، اور پھر یہیں پہ نہیں بس کیا، وہ جو اووری سی ہوتی ہے اس کا ایک الگ اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا، سائنس آج ترقی کر کے اس نتیجے پر پہنچی ہے، اگر سائنس اللہ کی قسم نہ بھی پہنچتی تو قرآن کا پہلا حق ہم نے ادا کرنا تھا، سائنس کو جھٹلانا تھا اور قرآن پر ایمان لانا تھا۔ یہ سب سے پہلا حق یاد رکھنا۔ اور کئی ایسے مواقع ابھی بھی موجود ہیں، بہت سارا قرآن مجید جو ہے وہ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کے عین مطابق ہو گیا، لیکن بہت ساری باتیں آج بھی ایسی موجود ہیں کہ وہ آج بھی سائنس اور بات کہتی ہے، قرآن اور بات کہتا ہے۔ یہ ہمارا ٹیسٹ سٹارٹ ہے، پہلا حق ہم ادا کرتے کہ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن پہ ایمان لاتے کہ نہیں لاتے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جس وقت بنی اسرائیل نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ جب پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا ہوگا نا تو اس کو اسی طرح نیچے تک اس کی جڑ ختم ہو چکی ہوگی، وہ ٹوٹ چکا ہوگا۔ جیسے ایک ستون ہے، گہری اس کی کھدائی ہوتی ہے، جب اس کو اکھاڑا جاتا ہے اور دوبارہ لگایا جاتا ہے تو اس کے آثار نظر آنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں طور پہاڑ کے اوپر کوئی ایسے آثار نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اس کو اٹھا دیا تھا ان کے اوپر۔ پھر پوچھا مانتے، انہوں نے کہا جی مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پہ حکم دیا اور وہیں پہ رہ گیا۔ اب سائنس تو اس کو نہیں مانتے، اب یہی ایمان کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے، مانتے ہو قرآن کی یا قرآن یا سائنسی اکتشافات کی؟ کس کی بات مانیں گے؟ قرآن کی بات مانیں گے۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام، یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا ہمارے اوپر، باقی حقوق بعد کی بات ہے۔ اگلی مثال لیجیے کہ صرف یہی نہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا ہے، شدادہ مضبوط بنایا، سالڈ، وہ ایک چیز ہے، وہ کسی حد نگاہ کا نام نہیں ہے، وہ دور سے نظر آنے والے ڈسٹ پارٹیکلز اور وہ ذرات نہیں ہیں کہ جو دور سے ذرات اکٹھے نظر آتے ہو، وہ کسی گیسوں کا مجموعہ نہیں ہے، وہ ایک مضبوط چیز ہے۔ اور وہ 7 آسمانوں میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ صرف آسمان دنیا کے اوپر یہ آپ کو کہکشائیں نظر آئیں گی، اوپر والے کسی آسمان پہ یہ کہکشائیں بھی نہیں ہوں گی۔ اور سائنس آج کی اتنی ترقی کرنے کے باوجود کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے آسمان کسی سخت اور مضبوط چیز کا نام نہیں ہے،
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے اس کو کھڑے ہوئے کو دیکھ رہے ہو۔ گیس کو کھڑے ہونے کے لیے کسی ستون کی ضرورت نہیں ہوتی، مضبوط چیز کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مضبوط ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اب قرآن کی ماننی ہے یا اللہ کی ماننی ہے؟ قرآن کی ماننی ہے۔ میں نے اسی لیے پہلے 3 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ وہ جس دور میں قرآن نازل ہوا تھا اس کی سائنس کے مطابق، اس زمانے میں جو سائنس نے ترقی کی تھی اس کے مطابق قرآن مجید کے اکثر معاملات میچ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کا مقام ہے کہ ان کے علم کے مطابق جو ان کو ارد گرد سے ملا تھا اس علم کے مخالف قرآن مجید نے بات کی، پوچھا گیا مانتے ہو قرآن کو یا اپنے علم کو؟ انہوں نے کہا جی قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے وہ صحابہ کرام کہلائے تھے۔ آہستہ 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 ثابت ہوتا شروع ہو گیا، ثابت ہوتا 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 بہت کچھ ثابت ہو گیا، لیکن آج بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا حق ہے کہ اگر معاملہ ثابت نہ ہو تو کس کی بات ماننی ہے؟ قرآن کی بات ماننی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے دل میں آ جائے تو کبھی گمراہی نہ ہو، اپنی اولادوں اور نسلوں کو اسے سکھا دیں۔ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں لاجک سے بات کرو جی، آپ کا قرآن یہ کہتا ہے اور آپ کا قرآن یہ کہتا ہے جبکہ سائنس یہ کہتی ہے۔ تو ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا قرآن کا پہلا حق یہ تھا الذین یؤمنون بالغیب، نہیں نظر آتا، میرے رب نے کہا ہے اللہ کی قسم ہے میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، رب کا قرآن دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ یہ ایمان سکھا کے بھیجیں جن کا ایمان نہیں۔ ایک بچہ کہنے لگا اللہ اکبر، کہتا ہے میں اپنے باپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں اور وہ ایک بڑے عالم دین کا بیٹا تھا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا ہے، اپنے بچے کو وقت نہیں دیا، قرآن کا پہلا حق نہیں سکھایا، اس ماحول نے ایسا اس کو جذباتی کیا، وہ اپنے منہ سے اقرار کر کہتا ہے میں باپ کو نہیں کہتا لیکن آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک دوست نے بتایا، یہ بھی رات کی بات ہے، ایک ذکر کیا ایک بندے نے۔ پہلا حق سکھائیں اس کو، پہلا حق یہ ہے۔ آپ کی عقل نہیں مانتی، نہ مانے، آپ کی سائنس نہیں مانتی، نہ مانے، آپ کی تاریخ نہیں مانتی، نہ مانے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو انشاءاللہ یہی صحیح ہے، بس یہ پہلا حق ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے اس کے اوپر ایمان کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ اعلیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، اگر ایسا ایمان نہیں ہوگا تو ہدایت یافتہ بھی کوئی نہیں تھا۔ انہیں صحابہ کو سکھایا۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آتے ہیں آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، طبیعت خراب ہے، کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے اس کو شہد دے دو۔ وہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم سن کے جاتے ہیں، گھر شہد لیتے ہیں، اپنے بھائی کو دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد الٹے پیر واپس آ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خراب ہو گئی ہے، پیٹ اور خراب ہو گیا ہے، میں نے شہد دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ شہد دے دو جا کے۔ وہ تیسری مرتبہ آتے ہیں، پھر اسی طرح پیٹ خراب ہوتا آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جب وہ پھر دوبارہ آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے ہیں یہ ایمان کا یعنی ایمان سکھایا جا رہا ہے۔ کس کو؟ اپنے صحابی کو ایمان سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا صدق اللہ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اللہ نے سچ کہا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے شہد میں شفا ہے تو اس میں شفا ہے، جا کے دے۔ اب جب ایمان کے ساتھ جا کے وہاں دی، شہد دیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ایمان پہلے بھی تھا لیکن یہ واقعہ ظہور پذیر کروانے کا مقصد کیا فرماتے ہیں علماء؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہ رہے ہیں اور یہ سکھانے کا ایک سلسلہ بنا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ قرآن میں کوئی بات کہہ دے، بھئی ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ظاہری نتائج نکلے نہ نکلے، جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے اللہ کی قسم وہی حق اور سچ ہے۔ اس کا دوسرا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنیں،
تلاوت اس کی سنیں. یہ ہم نے سارے حقوق یاد رکھنے. پہلا حق کیا تھا؟ ایمان لانا ہے. عقل مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، تاریخ مانے نہ مانے، ہم نے قرآن پہ ایمان لانا. اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کا دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لوگوں تم چاہتے ہو تم پہ رحم کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں. اللہ نے اس کا حل بتایا ہے کہ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اس کو خاموشی توجہ سے سماعت کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا. میں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ قرآن مجید سنائیں. کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں کیسے سناؤں؟ اور آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ سنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب ان اسمع القرآن غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن کی تلاوت سنا کروں. یہ اس کا دوسرا حق ہے. آپ کا بیٹا قرآن جانتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو کہیں بیٹا مجھے ایک رکوع سنا دے. آپ کے والد صاحب قرآن پڑھتے ہیں، آپ ان سے کہیں بیٹھ جائیں کسی وقت قاری صاحب کے پاس، ان سے کہیں کہ مجھے قاری صاحب محترم ایک رکوع سنا دے. قرآن سننا، موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے، لگا کے اس کو سننا شروع کر دیں. پڑھنا الگ حق ہے لیکن سننا ایک باقاعدہ حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں احبو، میں پسند کرتا ہوں ان اسمع القرآن غیری، کہ میں قرآن دوسرے سے سنا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ سن رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی. میں پڑھتا پڑھتا جب اس آیت پہ پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جب میں آیت پہ پہنچا نا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش تر رہے ہیں آنسوؤں سے. قرآن سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا منظر ہوتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، ایک دوسرے سے قرآن سنتے اور سناتے تھے. تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لے. یہ نور ہے، سراپا نور ہے. اب وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہ یقرأ القرآن وحفظ لہ، کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس نے اس کو یاد کیا ہوا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ یاد کرنا. وہ ایک روایت ہے جس کے اوپر بعض علماء نے کلام بھی کیا ہے اور بعض اس کو حسن بھی کہتے ہیں. وہ روایت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ قیامت والے دن حکم دیا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا چلا جا کما ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا. تو اگر یہ روایت درست ہے جیسے بعض علماء کے نزدیک، تو کل قیامت کے دن حکم دیا جائے گا انسان کو جتنا قرآن تجھے آتا ہے تو پڑھتا چلا جا. اب جنت کے درجے چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا، اور ایک سے دوسرے درجے کی کیفیت کا اندازہ لگائے. ایک جنتی، میں نے پچھلے درس میں ایک دفعہ عرض بھی کیا تھا سارے جنت کے منظر کو، کہ ایک جنتی کو انتہائی پیاری خوشبو آئے گی. وہ کہے گا یا اللہ یہ کہاں سے آئی ہے، کبھی میری جنت میں تو ایسی نہیں تھی. تو اس کو بتایا جائے گا تیرے سے اوپر والے جنتی نے کروٹ لی ہے، اس کے اور زمین جو جنت کی ہے اس کے درمیان سے جو خوشبو پھوٹی ہے وہ تجھ تک آئی ہے. تیری جنت کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہترین خوشبو ہے. کہ یا اللہ وہ کتنا کو عمل کرتا رہا ہوگا. اس کو بتایا جائے گا ایک سبحان اللہ اس نے تجھ سے زیادہ کہا تھا. تو اب وہ درجات چڑھتا چلا جائے، چڑھتا چلا جائے. کچھ نہ کچھ قرآن یاد رکھنا. جب کسی بندے نے اگر قرآن یاد کرنا ہو تو میں اس کو ایک گزارش کر سکتا ہوں اس تیسرے حق سے متعلق. یہ عموماً جو قرآن یاد کیا جاتا ہے یہ 16 سطر ہوتا ہے ہمارا، اور 18 صفحات ہوتے ہیں، 549
صفحات کے اوپر ہے یہ قرآن مجید، اور 288 جو ہے وہ سطریں ہوتی ہیں ایک پارے کی۔ آپ ارادہ کر لیں ایک لائن روز یاد کرنی ہے، 10-15 منٹ اس کو ایک لائن کو پڑھتے جائیں، ایک سطر کو 10-15 منٹ، کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ 10-15 منٹ پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، وہ 15-20 منٹ بعد وہ ایک سطر تو یاد ہو جائے گی۔ اللہ نے اتنا تو حافظہ دیا ہوتا ہے، سب کچھ یاد ہوتا ہے، کسی سے کتنے پیسے لینے سب کچھ یاد ہوتا ہے، کسی نے کون کون سا ظلم کسی وقت کیا تھا، میں نے فلاں بندے کی طرف نہیں جانا، کہتا کیا ہوا ابا جی؟ ابا جی کہتے ہیں جی میں جوانی میں اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں اس کی طرف گیا، اس نے یوں کیا، میری طرف آیا میں نے یوں کیا، ملے، اس کو ساری کہانی سنائے گا، 2 گھنٹے گزر جائیں گے، ایک بات بھی نہیں بھولا ہوگا۔ لیکن جب قرآن یاد کرنے کی باری آتی، وہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، تجھے یاد نہیں ہوگا، کسی کو زیادہ ہوگا کسی کو کم ہوگا سب کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پر گجرانوالہ کے اندر، وہ سارے کے سارے بھائی حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، اور اکثر ان میں سے عالم دین بھی ہیں۔ کہنے لگے ایک دن میرے والد صاحب نا 57 سال کی ان کی عمر ہو گئی، تو وہ کہنے لگے یار میرے سارے ہی پتر حافظ نے اور میں قرآن ہی نہیں آتا، میں نے قرآن خوبصورت پڑھتے تھے اوپر سے دیکھ کے، کہتے ہیں حفظ نہیں ہے۔ کہنے لگے بس میری زندگی کا مقصد ہے، اب میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، کوئی مجبوری نہیں، میں نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ 60 سال کی عمر میں پہنچے تو قرآن ان کو پکا یاد تھا۔ سبحان اللہ، یہ موجودہ وقت کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ بابا جی ابھی زندہ بھی ہیں، تقریباً 70 سال اس وقت ان کی عمر ہو چکی ہے، اور وہ بھی حیات ہے ماشاءاللہ، میں ملاقات ہوئی ہے، یہ کوئی سنی سنائی کہانی نہیں بتا رہا آپ کو، یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے، انسان کی ول ہوتی ہے، انسان کی وہ ول پار ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دماغ کو بڑا ہی مضبوط بنایا ہے، آپ کہیں میں نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ روز کی ایک سطر یاد کر لیں، روز کی ایک سطر، چھٹی والے دن کو نکال دیں، اور ایک سال میں 52 چھٹیاں ہوتی ہیں وہ نکال دیں، 15-20 چھٹیاں اضافی نکال دیں، انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، تب بھی 288 دن آپ کے پاس سال میں بچ جائیں گے، اور جو 288 دنوں میں ایک پارہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ایک بزرگ مجھے ملے، میں نے کہا آپ کو قرآن مجید یاد ہے؟ آپ کافی پڑھتے رہتے؟ کہتے نہیں یار مجھے 7 پارے یاد ہیں۔ میں نے کہا 7 پارے کا بھی یہ کون سا وظیفہ ہے 7 پارے کا، آپ نے کوئی منزل دی آپ کی؟ کہنے لگے نہیں، میرا دل کرتا تھا جب میں لوگوں کو تہجد میں قرآن پڑھتے دیکھتا تھا تو میرا دل کرتا تھا میں بھی پڑھوں، تو مجھے قرآن آتا نہیں تھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ جوڑے، دعا مانگی، یا اللہ مجھے کم از کم 7 پارے یاد کروا دے، میں ہر روز تہجد میں 1 پارہ تو تجھے سنا دوں گا۔ تو میں اللہ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن جس وقت پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہے، اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ یہ تیسرا حق تھا۔ چوتھا حق، قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد تو کیا لیکن پڑھنا آپ نے پورا قرآن ہے، تلاوت کریں قرآن مجید کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جو یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کے بہت سے حقوق علماء نے لکھے ہیں، اس میں ایک حق یہ لکھا ہے کہ قرآن کے کسی ایک حصے کو خاص نہ کیا جائے بلکہ شروع سے لے کے آخر تک تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھتے جایا جائے۔ اس کا دوسرا حق تلاوت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی امید، محبت کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ آپ کے سامنے مشہور حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف پہ 10 نیکی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ درود شریف کے بھی وہ فضائل نہیں ہیں جو قرآن مجید پڑھنے کے۔ اب ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کم از کم چھوٹے سے چھوٹا مختصر سے مختصر درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر ہے۔ اب اس کے اندر تقریباً کتنے حروف ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کتنے حروف اس کے اندر پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، جبکہ الف لام میم 30 نیکیاں یہیں پہ مل گئی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے نا،
وہ جو اللہ کا کلام ہے اس سے وہ جو نیکی، جو ایک ایک نیکی کی خاطر کہ میں کل قیامت کے دن انسان ترسے گا، وہ آج پوری کرنے کی کوشش کرے، روز پڑھنے کی کوشش کرے۔ تقریباً سورۃ الفاتحہ کے 147 تقریباً کم و بیش حروف ہیں۔ 147 حروف کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کے وَلَضَّالِّينَ یہاں تک پڑھ لیا تو آپ کو تقریباً 1500 نیکیاں آپ کے کھاتہ کے اندر جا پڑیں۔ اللہ اکبر۔ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، تقریباً 1000 نیکیاں آپ کے کھاتے کے اندر جا رہی ہیں۔ کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ لیں، تقریباً 600-700 نیکیاں آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں قرآن مجید کو تو تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرماتا جائے۔ تو یہ ارادہ کریں رات کو سونے سے پہلے بھی، بلکہ ہر نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں۔ نماز کے اندر ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تلاوت ہے، اس کا چوتھا حق ہے۔ اور تلاوت کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو غلطی سے پاک پڑھا جائے اور خوبصورت پڑھا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یغن بالقرآن فلیس منا، جو بندہ قرآن کو خوبصورت نہیں پڑھتا یعنی وہ کوشش نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنا کر سکتا ہے اتنی کوشش وہ ضرور کرے، کم از کم اس گناہ سے تو بچے جو قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت کے دوران ہم کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں قرآن کی تلاوت کے دوران۔ میں بلکہ قاری صاحب سے اس حوالے سے اجازت بھی طلب کر رہا تھا اور پھر بات نہیں ہو سکی، ورنہ میں آپ کے سامنے پروجیکٹر لے کے آتا اور آپ کو دکھاتا کچھ کہ ہماری غلطیاں کتنی کتنی ہیں اور ان کے نتیجے کتنے کتنے بڑے نکلتے ہیں گناہ کے۔ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں علیم، آئین کے ساتھ علیم، یہ وسط حلق سے علیم، پڑھے میرے ساتھ علیم۔ ایک لفظ ہے علیم، فرق کیا ہے آئین کا؟ علیم اور علیم دونوں کا فرق سمجھیں۔ علیم اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور علیم جہنم کی صفت آئی ہے۔ اگر جہنم کی صفت پہ اللہ تعالیٰ کی صفت لگا دے یا اللہ تعالیٰ کی صفت کی جگہ جہنم کی صفت پڑھ دیں تو یہ تو کفر ہو جائے گا۔ علیم علیم فرق سمجھ لیں۔ کتنا مختصر ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ اور مسجدوں کو آباد کریں اور قاری صاحب سے سیکھیں۔ یہ چند حروف ہیں، صرف چند حروف کو ٹھیک کر لے تو وہ جو پڑھتے ہوئے گناہ کی طرف جا رہے ہیں وہ ثواب کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ مثلا ایک حرف ہے، پہلا ہی حرف پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، بسم اللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں جی؟ سنائیے جی، الحمدللہ، یہ بھی وسط حلق سے الحمدللہ، الحمدللہ، 2-3 دفعہ پڑھیں جی، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور الحمدللہ پنجابی میں پتہ آپ کو اس کا کیا ترجمہ؟ تمام بربادی اللہ کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، تباہی اللہ کے لیے۔ یہ کتنا عجیب ترجمہ بن گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں آباد کرنی ہے، یہاں جو موجود افراد ہیں ان سے قرآن سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تقریباً 14 کے قریب حروف ہیں، صرف ان کی اصلاح کر لیں تو آپ کا قرآن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور مثال، ایک لفظ ہے قلب، قاف، قلب موٹا، قلب، اس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ ایک ہے قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اب کہاں قلب ہے کہاں قلب ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے ایک جگہ کتے کی مثال قرآن میں دی ہے، اب وہاں پہ اب اس لفظ کو ہم دل بنا دیں، اور جہاں دل کی مثال دی ہے وہاں پر ہم کتا بنا دیں تو زمین و آسمان کا فرق بن جائے گا۔ قرآن کے ساتھ ایک تمسخر کر رہے ہیں جو پوری قوم کر رہی ہے۔ اگر بچہ انگریزی میں کوئی لفظ غلط بول لے تو اس کی جان کھا لیتے ہیں پورے، کہتے ہیں آپ کو نالج نہیں ہے، اور نالج کی جگہ کنالج پڑھ لے، کہتے ہیں وہ کنالج پڑھ رہا ہے تجھے سمجھ نہیں آتی، یہ لفظ ایسے نہیں ہوتا، یہ نالج ہوتا ہے۔ کہ نہیں پڑھتے، کہ سائلنٹ ہے۔ تو نے کس سکول میں پڑھا ہے؟ وہاں پہ کسی کو عقل نہیں آئی، سکھایا نہیں کسی نے تجھے کہ ایسا لفظ نہیں پڑھتے۔ نالج اور کنالج صرف ادائیگی میں فرق ہے، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، گناہ نہیں ہوگا کوئی بھی۔ لیکن اگر قلب اور قلب، حمد اور حمد، علیم اور علیم تبدیل کر دیں گے تو گناہ بعض اوقات کبیرہ گناہ میں بدل جائے گا۔ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔
قرآن مجید کا چوتھا حق ہے تلاوت کریں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، زندگی میں تہیا کریں، ایک وقت دینا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اس کا پانچواں حق وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی اس کو دیا ہے، لیکن جو یہ جس کام کے لیے نازل کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے نازل کیا تھا۔ آپ اس کی مثال ذرا سمجھیے۔ ایک بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، مکہ کے اندر اس کا بھائی رہتا ہے سگا۔ اب اگر وہ بندہ اپنے سگے بھائی سے ملتا اور عمرہ کر کے واپس آ جاتا تو لوگ کہتے ہیں یار تو نے غلط کام کیا، اتنی دور گیا ہے تو بھائی سے بھی مل آتا، تو نے غلط کام کیا، اس کو مل کے آنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر وہ بندہ اپنے بھائی سے ملتا ہے، گھر سے احرام باندھتا ہے، مکہ پہنچتا ہے، وہاں پہ بھائی سے ملتا ہے، 2-3 راتیں رہتا ہے، واپسی آ جاتا ہے اور عمرہ نہیں کرتے، ساری دنیا اس کو کیا کہے گی؟ یہ بے وقوف انسان ہے، جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کو اضافی فوائد کے ساتھ دیا ہے، اور وہ اضافی فوائد کتنے ہیں کہ 1 ارب پہ 10 نیکیاں ہیں۔ جو اس کا مقصد تھا نازل کرنے کا، وہ مقصد تو یہ تھا کہ قرآن کو سیکھا جائے۔ ہم وہی مثال ہے کہ اگر 1000 کا سوٹ جو ہے وہ 1200 میں ہم نے سیل کر دیا اور گاہک سے 200 لے کے خوش ہو گئے، اور جب والد صاحب انہوں نے کہا جی 200 روپیہ کمائی کیا، وہ کہتے ہیں، والد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا 200 تو آ گیا ہے، 1200 میں وہ جو 1000 کا ہم نے سوٹ خریدا تھا جسے تو نے 1200 میں بیچا وہ 1000 کدھر ہے؟ وہ کہے گا جی وہ 1000 چھوڑ دیا، نفع لے لیا میں نے۔ تو والد صاحب کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کام کیا۔ وہ کہیں گے اور نفع چھوڑ دیتا لیکن کم از کم اصل تو لے لیتا۔ قرآن مجید کی تلاوت وہ صرف وہ 200 کا فائدہ دے رہی ہے، اور قرآن مجید کی سمجھ وہ 1000 کا فائدہ دے رہی ہے۔ اصل چیز جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا وہ یہ تھا اس قرآن کو سمجھو۔ جب سمجھنا ہی نہیں قرآن کو تو اثر اس نے کیا کرنا؟ عذاب کی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، پتہ نہیں لگ رہا کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا قاریہ کیسے کہتے ہیں؟ کھڑکھڑاہٹ کو، ہر چیز تباہ ہو رہی ہوگی قیامت کے دن، پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، اس ٹکرانے کو کھڑکھڑاہٹ اللہ نے القارعہ کہا ہے۔ پیچھے سننے والے کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ سن تو رہا ہے، حق پورا کر رہا ہے۔ دوسرا حق تھا قرآن کی تلاوت کو سننا، پہلا کیا تھا؟ ایمان لانا، دوسرا کیا تھا؟ سننا، تیسرا کیا تھا؟ کچھ قرآن کا حصہ یاد کرنا ہے۔ دوسرا حق تو پورا کر رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا تھا، قرآن مجید کو سمجھنا، یہ اس سے دور ہوا۔ ہم رمضان میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا قرآن مجید پڑھ لیا جی؟ میں نے 5 پارے پڑھ لیے، میں نے 8 پڑھے، میں روز کے 2 پڑھ رہا ہوں۔ آخر میں جا کے پوچھتے ہیں کتنے میں نے جی 4 قرآن مجید پڑھ لیے۔ پتہ لگا؟ پتہ تو کوئی نہیں لگا، لیکن پڑھتا چلا جا رہا ہوں، اس لیے زندگی کے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ زندگی پہ اثر کس زمانے میں ہوگا؟ کہ جب قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں گے، قرآن مجید کے لیے ترجمہ کلاسوں کو آباد کرنا شروع کر دیں گے۔ دروس پھر بھی آباد ہو جاتے ہیں، ترجمہ کلاس جس کی سب سے زیادہ انسان کے لیے اہمیت ہونی چاہیے تھی قرآن کو سیکھنے کے لیے، کیوں جی کتنی ترجمہ کلاس کا؟ فجر کتنی؟ 8-10 افراد، 10-15 20 افراد، مجھے ایک جگہ معلوم ہوا 40 افراد ہیں۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے مبارکباد دی، فجر کے بعد 40 افراد آتے۔ آپ ماشاءاللہ کتنے افراد ہیں سیکھنے کے لیے؟ اگر یہ ترجمہ یہاں پہ آنا شروع کر دیں، یقین مانیں اتنے سالوں کے درس کی ساری طلب پوری ہو جائے جس کے لیے آپ کو بلایا جاتا۔ تہیا کر لیں کہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، جو وقت میسر، جو اس وقت کا عالم دین آپ کو وقت دے، اس کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے اس سے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ مقصد کیا تھا قرآن کا؟ قرآن کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا، تمہارے پاس قرآن بھیجا تھا، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ قرآن سیکھنے کا، تم نے وہ پورا کیا؟
تم نے ساری اس دنیا کو سیکھ لیا ہے، کاروبار کے تمام رموز تمہیں آتے ہیں، ایچی پیچی ہر چیز تمہیں پتا ہے، تمہیں کوئی غلط سودا فروخت نہیں کر سکتا، اتنے تم سمجھدار ہو، لوگ رشتہ داریوں کے معاملے میں تم سے مشورے کرتے ہیں، لوگ کاروبار کے معاملے میں تم سے مشورے کرتے ہیں، ہر چیز تمہیں آتی ہے، نہیں آتا قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، قل هو اللہ احد کا ترجمہ صحیح نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، پورے قرآن کی تو بڑی دور کی بات رہ گئی نا۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو ہم عام پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا، اثر اس وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سیکھنے والوں کے لیے انعامات ہیں، سیکھنے والوں کے لیے، عمل بڑی اگلی بات، صرف سیکھنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دنیا کے بہترین انسان گردانا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جس کے پاس 10 کنال کا گھر ہو، تم میں بہترین وہ نہیں ہے جو لینڈ کروزر کے اندر آتا جاتا ہو، تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے کہ جو بہترین FCPS کیا ہوا ڈاکٹر ہے، تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے کہ جو وقت کا وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا DCO ہو یا کمشنر ہو یا کسی اچھے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو یا اپنے علاقے کا چوہدری ہو یا اپنے علاقے کا سب سے امیر انسان ہو یا سب سے خوبصورت انسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ بس وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمارے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، لمحے کا پتہ نہیں ہے اور قرآن سیکھنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نسلیں کیوں خراب نہیں ہوں گی؟ قرآن سیکھنے کا ارادہ کریں۔ پہلا انعام جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے تم بہترین انسان ہو۔ اس کے بعد اگلا سرٹیفکیٹ کیا ملتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کہ جو کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے، یتدارسونہ، وہاں پر قرآن مجید کے درس و تدریس سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کے انعامات میں سے پہلا انعام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ سکینت اور سکون نازل فرما دیتے ہیں، ڈپریشن دور، دماغی امراض کے جتنے ڈاکٹر ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے، قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اور ذکر کیا چیز ہے؟ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے قرآن مجید کو الذکر فرمایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید کی تلاوت بھی اس کے اندر ہی آتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہی اس میں آتا ہے، نماز پڑھنا بھی اس میں آتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے جائیں، ڈپریشن دور ہوتا چلا جائے گا، اور اس وقت کہ جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، جب سمجھ آئے گی پھر یہ سارے معاملات صحیح طور پہ ہوں گے۔ اگلا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے اوپر فرشتے جو ہیں اس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، ہر دوسرے بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کرنا، کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ وہ اگلا بندہ چاہے نشئی ہو تو اس کو بابا جی کو بھی 100 روپے دے گا، بابا جی میرے واسطے دعا کرنا۔ ہم اتنے زیادہ دعا کے حریص ہوتے ہیں، لیکن اس دعا کی حرص کے باوجود بھی ہم وہ اعمال نہیں کرتے کہ جن سے واقعی اللہ کی رحمت آ جائے۔ لفظ کہتے تھے یا اللہ رحم فرمائیں، یا اللہ رحم فرمائیں، یا اللہ رحم فرمائیں۔ ابھی چند دن پہلے زلزلہ آیا تھا، چند دن ہوئے ہیں نا، اس وقت زبانوں سے بے ساختہ کیا نکلا تھا؟ یا اللہ رحم فرما دے، کہتے تھے نا، کہا تھا نا۔ وہ چند لمحات کا زلزلہ ہے۔ 2005 کا زلزلہ بھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو، 8 اکتوبر 2005، 1 منٹ 12 سیکنڈ کا زلزلہ، دنیا تہس نہس ہو گئی، 1.25 لاکھ بندہ فوت ہوا ہے اس زلزلے کے، 1.25 لاکھ بندہ، کہنے کی بات ہوتی ہے، لاشیں تک غائب ہو گئی، زمین کے اندر دھنس گیا علاقہ پورے کا پورا۔ ہو سکتا ہے وہ ہم ہوتے۔ رحمت رحمت، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم چاہتے ہو مسجدوں کے اندر آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، وہاں پر اللہ کی کتاب کو سیکھو، پھر اللہ تعالیٰ سکون بھی دے گا، ڈپریشن ختم ہوگا، رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی، اور فرشتے تمہیں جو ہے وہ گھیر لیں گے۔
فرشتے تمہیں گھیر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے انعامات ملتے ہیں اس بندے کے لیے جو قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، کیوں قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ڈانٹ رہے ہیں اللہ رب العزت۔ آپ نے کسی کو کوئی کام کہا، وہ آپ کا ملازم ہے، وہ کام نہیں کرتا تو آپ اس کو کیا پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ آپ اس کو ڈانٹیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کا حکم دیا ہے، جب ہم نہیں سمجھتے اللہ ڈانٹ رہے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، تالا پڑا ہوا تمہارے دلوں پہ، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دل دیے تھے، تم اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آنکھ دی تھی اس سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کان دیے تھے اس سے سننے کی کوشش نہیں کرتے، پھر کیا فائدہ ان آنکھوں کا، ان کانوں کا، ان دلوں کا، اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا؟ اس سے بہتر تو وہ مجنوں تھا جس کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں۔ کل قیامت کے دن کہہ تو سکے گا نہیں یا اللہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں کیا کرتا؟ جن کو ساری سمجھ آتی ہے، پوری دنیا کی سمجھ ہے، ان کو نہیں سمجھ تو کس چیز کی آج نہیں سمجھ؟ قرآن مجید کی نہیں سمجھ۔ توبہ کر کے نکلیں ہم لوگ کہ انشاءاللہ قرآن مجید کو اس رمضان میں کم از کم ترجمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد خود پڑھنے کے بعد روٹین سے قاری صاحب سے انشاءاللہ سیکھیں گے، انشاءاللہ سیکھیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہیں وہ سچی ہوتی ہے، اور انسان جو بات سوچے وہ جھوٹی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ قرآن کو اللہ نے آسان کیا، اللہ تو چیلنج کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آسان کیا، اللہ فرماتے ہیں تم کیسے کہتے ہو قرآن سمجھ نہیں آتا؟ کوشش کرو سمجھ آ جائے گا۔ آزمائش چل رہی ہے۔ اس سے اگلا چھٹا حق جو ہے وہ ہے کہ قرآن مجید جو سمجھ لیا ہے اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب عمل کی باری آئے گی۔ جب آپ عمل کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجت لک، تیرے لیے حجت بن جائے گی، تیرے لیے جو ہے وہ شفاعت بن جائے گی۔ قرآن آ کے شفاعت کرے گا، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے، اس نے مجھ پہ عمل کیا، وہ آ کے کہے گا۔ اور جو بندہ قرآن پہ عمل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا کے اندر دنیا کے مال کی وجہ سے ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سک رہے، مال کی وجہ سے بھی صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حرام کمائیں گے اور نقصان ہوگا، لیکن حلال رزق کمانے میں اتنے محو ہو گئے کہ قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کماتے رہو جتنا تم نے کمانا ہے، معیشتاً ضنکا، معیشت میرے ہاتھ میں ہے، وہ تنگ کر دوں گا۔ تنگی کس قسم کی ہوتی ہے؟ تنگی تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تنگی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق پورے کا پورا ہی چھین لیں گے، وہ خالی محنت کرتا رہے گا، سب کچھ دنیا میں ہی تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر عمل نہیں کرو گے تو دوسری تنگی معیشت کی کیا ملے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا بھی ہوگا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت اٹھا دیں گے کہ تم لاکھ کماؤ گے 2 لاکھ کا خرچہ ہو جائے گا، 10 لاکھ کماؤ گے تیری خواہشات اتنی بڑھ جائیں گی، اتنی بڑھ جائیں گی، تیری خواہشات 10 کروڑ کی ہو جائیں گی۔ تو وہ جو برکت ہے وہ اس مال میں سے نکال دیں گے۔ یہ ہے معیشت کی تنگی۔ اور تیسری تنگی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبخت اس پہ مسلط کر دیں گے جو تیری ہی کمائی تجھ سے چھین لیں گے۔ کئی ایسے افراد موجود ہیں، فیکٹریوں کے مالک موجود ہیں، اولادیں نسلیں بڑی ہوتی ہیں، باپ سے چھین لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ابا جی حصے دے دو ساڈے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سنا آپ لوگوں نے یہ حصے دے دے؟ زندگی میں حصہ مانگ رہے ہیں۔ زندگی میں حصہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے زندگی میں جنازہ نہیں ہوتا، زندگی میں وراثت بھی نہیں ہوتی۔ کون سا حصہ؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کما کما کے بہت کچھ کما چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اتنی کرتا ہے، عمل سے اتنا دور ہوتا ہے، اللہ ہے وہ بندے مسلط کر دیتا ہے جو مال کو اس سے چھین لیتے ہیں، پھر وہ محتاجی کی بقیہ زندگی گزارتا ہے۔ کروڑوں اربوں کمایا ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ محتاج ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، کھانا کچھ نہیں ہے اپنا، اتنا کمایا کھانا کچھ نہیں ہے۔
لینڈ کروزر 2 لی ہوئی ہیں، 3 گاڑیاں اور گھر میں کھڑی ہیں، صبح واک کے لیے جاتا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، خود پیدل چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معیشتاً ضنکا، صرف اللہ رب العزت نے رزق کم نہیں کیا، رزق زیادہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے استعمال کی توفیق چھین لیا اس سے، یہ بھی معیشتاً ضنکا۔ اور پھر فرمایا دنیا آخرت بھی سن لو، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن آئے گا آنکھیں کھلی ہوں گی، نظر ککھ نہیں آ رہا ہوگا اس کو، وہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ ادھر جانا ہے میں نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہے گا یا اللہ قد کنت بصیرا، یا اللہ میری آنکھیں ہوتی تھی، مجھے تو نظر آتا ہوتا تھا، میں تو دنیا میں اندھا تو نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا، آج تجھے ہم نے بلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ قرآن موجود ہو، قرآن کی سمجھ بھی آ جائے اور ہم اس کے اوپر عمل نہ کر رہے ہو، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اور آخری اور 7واں حق وہ یہ ہے کہ قرآن جو سیکھ لیا ہے، قرآن پر ایمان لائے، اگلا حق کیا تھا؟ اس کو سننا ہے روٹین سے۔ تیسرا حق کیا تھا؟ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ چوتھا حق کیا تھا؟ تلاوت کرنی، اور تلاوت کے حقوق کے ساتھ تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، غلطیاں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، وقت نکالیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ۔ اس کے بعد 5واں حق کیا تھا؟ قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ چھٹا کیا تھا؟ اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ معاملہ اس سے آگے چلے گا، جو سمجھ لیا ہے، جو عمل کر رہے ہو، اب لوگوں کو بتانا بھی آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہوں میں سے 2 کو برباد کر دیا گیا تھا، ان میں سے ایک نیک بھی تھا، وہ تھا جو لوگوں کو روکتا نہیں تھا برائی سے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ آپ نے اگر عمل کرنا ہے تو صرف عمل نہیں کرنا، لوگوں کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ کو اس حق بات کی آگے وصیت کرنی ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ تھا ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے، ایک دوسرے کو کرتے رہیں۔ کسی دن میں بھول جاؤں گا، مجھے بتائیں، کسی دن آپ بھول جائیں گے، میں آپ کو بتاؤں، ایک دوسرے کو سمجھنا سمجھانے کا عمل چلتا رہے، یہ تبلیغ چلتی رہے، یہی ختم نبوت کا بھی تقاضا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، تلاوت کریں، سنیں، اس کو یاد کریں، اس پر ایمان لائیں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ یہ 7 حقوق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں، یا اللہ تو ویسے ہی گناہوں کو ختم کر کے انہیں صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ وہ نیک اعمال نہیں کر سکتے، وہ چاہیں بھی تو تجھے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے، وہ چاہیں بھی تو تیرے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ تو تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم غلطی کریں،
اے اللہ ماں باپ کے اللہ پیر ہی پڑ جاتے ہیں تو یا اللہ وہ ہم پہ اللہ پیار سے اللہ سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اے اللہ ہم سے شفقت کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں۔ یا اللہ ماں باپ کو جو دی شفقت ہے وہ بھی تیری طرف سے ملتی ہے، اللہ ساری رحمتیں اور شفقتیں تیری طرف اللہ ختم ہیں۔ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تو ہمیں پکڑنا چاہے تو یا اللہ تو ہمیں پکڑ سکتا ہے، لیکن تیری رحمت کا سوال کرنے والے ہیں۔ یا اللہ تیرے غضب سے بچنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ ہمیں موت عطا فرمانا۔ یا اللہ اسلام سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ کرنا۔ اللہ تیری کتاب تیرے کلام کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، یا اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مسجدیں خالی بازار آباد ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، یا اللہ ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ شیطانی وسوسہ اللہ اتنا زیادہ آ گیا اور ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو علماء کے اللہ جوتے اٹھانے والا بنا، یا اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ قیامت کے دن یا اللہ رسوائیوں سے بچانا۔ یا اللہ جتنے لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضے ادا کرنے کے اللہ کوئی صورت بنا دے۔ اے کن فیکون کے مالک اللہ رحم فرما دے، اللہ تو کن فرما دے، ان کے قرضے ادا کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ وہ اولاد تجھ سے طلب کرتے ہیں، اللہ انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تجھے تو اولاد کی طلب نہیں ہے لیکن تیرے بندوں کو اولادوں کی طلب ہے، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں یا اللہ انہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ انہیں فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یا اللہ دنیا میں ماں باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ وہ بوڑھے باپ تیرے سامنے تنہائیوں میں فقیروں کی طرح ہاتھ اٹھا کے جولیاں پھیلا کے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی طلب کرتے ہیں، اللہ کسی کو وہ کہہ نہیں سکتے، بیٹیاں گھروں میں جوان ہو کے بوڑھی ہو رہی ہیں، یا اللہ باپ ان کو دیکھتا ہے کٹ جاتا ہے، ماں ان کو دیکھتی ہے یا اللہ وہ رو پڑتی ہے، وہ جو ہاتھوں سے پالی ہوئی تھی یا اللہ ان کے رشتوں کے لیے وہ پریشان ہے، یا اللہ انہیں رشتے عطا فرما۔ یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، اللہ تو جانتا ہے یہ ہاتھ کسی کے سامنے کبھی نہیں پھیلے یا اللہ، لیکن تیرے سامنے فقیروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے فقیروں کی طرح سوال کرتے ہیں، اے اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے ہو گئے اور وہ اللہ ان رشتہ داروں سے پریشان ہے، یا اللہ ان رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو ملا دے، اللہ صلہ رحمی عطا فرما دے، اللہ قطع رحمی سے دور فرما دے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی شفاعت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ قبر کی زندگی بڑی طویل ہے، جب موت آ رہی ہوگی اگر بیٹا بیٹی ماں باپ بہن بھائی دوست کوئی قریب بھی ہوئے کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ اس لمحے تکلیف کے اندر اللہ کلمہ کفر سے بچا لینا۔ اے اللہ جب دنیا سے جا رہے ہوں لا الہ الا اللہ زبان پہ ہو، یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دینا۔ موت کی بڑی سختیاں ہیں، تیرے نبی نے فرمایا تھا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ بڑے ہی کمزور ہیں، ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ موت کے بعد کی منزلیں بڑی طویل ہیں، یا اللہ سینکڑوں سال پہلے قبروں میں گئے بندے یا اللہ قیامت تک کے لیے تنہا اور اکیلے ہیں، یا اللہ ان کی تنہائیوں کے اندر یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ جنت کے بچھونے ان کی قبروں میں بچھا دے، یا اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان پر رحم فرما۔ یا اللہ وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ان کے حال پر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ کل قیامت کے دن
جس وقت ہمیں بلایا جائے تیرے دربار میں تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دینا یا اللہ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دینا اللہ، پل صراط پہ سکون سے گزروا دینا یا اللہ، جنت کی نعمتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی نعمت بھی عطا فرما دینا یا اللہ، تیرا کچھ نہیں جانا، تیری جنتیں بڑی وسیع ہیں، ہم بندوں جو تیرے سے مانگ رہے ہیں یا اللہ، انہیں، ان کی نسلوں اور ان کے بڑوں، ان سب کو اللہ جنت میں ایسے ہی پیار سے اکٹھا فرما دینا یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ